جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ارسلان پارے قادری پارے کو رمضان سیزن 2 رمضان المبارک 1445 سن ہجری بمطابق 2024 عیسوی کا رمضان۔ آج ہم 4 رمضان المبارک اپنے سیشن کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے تراویح نماز عبادتیں قبول بھی کرے، ہمارے لیے آسانی بھی پیدا فرمائے۔ آج ہم ذکر کریں گے، میں نے کہا نا مختصر اور جامع سیشن ہے ہمارا۔ کمنٹس میں رائے بھی بتائیے گا، کچھ چیز اگر آپ کی رائے کے مطابق ہم کریں تو آپ بتا دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ 4 رمضان المبارک آج ہم ذکر کریں گے خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انشاءاللہ کل چونکہ بڑا دن تھا خاتون جنت، تو اس لیے ہم نے حضور علیہ السلام کی عظیم شہزادی کا ذکر خیر کرا۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد کریں دوسری رمضان کی نشست صدیق اکبر اسلام کے پہلے خلیفہ، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد منصب خلافت پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کو صدیق اکبر نامزد کر کے گئے۔ 2 فضیلت اور ایک حیرت انگیز بات۔ فضیلت یہ کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ آئے، یہ میرے ساتھ ہو، یا لوگ تمنا کرتے ہیں میں فلاں لیڈر کے ساتھ جڑ جاؤں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خود حضور علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ ایک جگہ تو کلیئر روایت ہے کہ آپ نے حضرت عمر کا نام لیا ہے کہ عمر بن خطاب کو اللہ اسلام کی دولت دے اور اس کے صدقے اسلام کو عروج دے۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں۔ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے 2 عمر بن حشام، عمر بن خطاب 2 نام لیے، کہا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دو، اسلام کو عروج دے۔ یہ مفہوم ہے، الگ الگ روایتیں، وقت کم ہے اس لیے میں آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال اللہ کو منظور کچھ نہیں تھا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں ہدایت لکھی تھی، اور صرف ہدایت نہیں کمال بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ ہم شعر پڑھتے ہیں نا نعت خوانی میں، بچے بھی سنتے ہیں، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ تو میرے سننے والے ناظرین سامعین، یہ واقعہ اسلام عمر کا ہے کہ آپ کی بہن نے اسلام قبول کر لیا، چھپ کر، اوپنلی نہیں، چھپ کر۔ کسی نے آپ کو ٹونٹ مارا حضرت عمر کو کہ تم اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہو، چیک تو کرو تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے۔ تو آپ تلوار لے کر اپنی بہن کے گھر گئے، تو آپ نے ابھی دروازہ نوک نہیں کرا، کھٹکھٹایا نہیں، کان لگا کے سنا، اندر سے آپ کی بہن کی قرآن پڑھنے کی آواز آئی، سبحان اللہ۔ تو آپ نے پہلے سنا کہ یار یہ کوئی عجیب کلام ہے، کوئی مطلب انٹرسٹنگ چیز ہے، کچھ نیا ہے، مزہ آیا، آپ کا دل پگھلنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ جب گھر کے اندر داخل ہوئے، اپنی بہن کو مارا بھی، تو بدلے میں بہن نے رپلائی دیا تھوڑا سخت جملہ کہا کہ بھائی جان کیا ہوا، ہاں میں مسلمان ہوں۔ آپ کا دل اور پگھلا، یہ بہن جو کبھی زندگی میں میرے سامنے اوف نہ کرے، کبھی اس کی آواز ہم نے نہیں سنی، آج اس کے اندر اتنا وہ جلال، اتنا کانفیڈنس، اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ تو آپ کا دل اور پگھلا۔ پھر پتہ چلا حضرت عمر نے کہا کیا پڑھ رہی تھی، تو کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اب وہاں سے آپ نے رخ موڑا۔ اب یہ فضیلت ہے، اب سنیے گا کہ ہوا کیا۔ سن کے کلام میں پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ جی ہاں، پھر ہوا کچھ یوں کہ وہی تلوار لے کر حضور علیہ السلام کے دربار میں آپ جا رہے تھے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام کے خیمے کے بعد پہرے پر حضرت امیر حمزہ، ایک نشست میں ہم سید الشہداء امیر حمزہ کا بھی ڈسکس کریں گے، تو اس وقت سید الشہداء امیر حمزہ پہرے پر تھے۔ تو پہرے پر حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ خیمے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اگر اس کا ارادہ خیر کا ہے۔ آپ جملے سنیے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کا ارادہ خیر کا ہے تو صحیح ہے، اگر اس کا ارادہ شر کا ہے تو میں بھی بار کھڑا ہوں۔ تو آپ نے سیٹسفائی کرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پر پیارا آقا علیہ السلام مسکرا دیے۔ کچھ اس طرح کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ کل رات ہم نے اپنے رب سے عمر کو مانگ لیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ المختصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے سینے سے لگے اور اسلام قبول کرا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا اسلام لانا یعنی مسلمان جب آپ ہوئے تو تعداد ہو گئی 40 اہل ایمان،
تو یہ عدد تمام، علماء کرام لکھتے ہیں کہ 40 کا عدد جو ہے وہ عدد تمام ہے، یعنی ایک مطلب کامل و اکمل کی نشانی ہے۔ تو یہ 40واں بندہ جو اسلام میں آیا وہ حضرت عمر فاروق اعظم تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شیطان جس رستے سے عمر آتے ہیں اس رستے سے شیطان اڑی آتا ہے۔ تو کوئی کم فضیلت نہیں، بڑی بات ہے۔ آپ کا وصال یکم محرم الحرام، بعض روایت 28 ذی الحجہ کی بھی ہے، 27 کی بھی ہے، 26 کی بھی ہے۔ ہمارے اکابرین کے نزدیک یکم محرم کو آپ کا وصال ہوا، اور آپ کو جو ہے پیارے آقا کریم علیہ السلام آپ باقاعدہ شہید کیے گئے۔ ابو لولو فیروز مجوسی نامی ایک لعین نے آپ پر حملہ کرا تھا فجر کی نماز میں، پھر آپ جو ہے اپنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم کو آپ کی تدفین کی گئی۔ حضور علیہ السلام کے پہلو میں صدیق اکبر کے پہلو میں حضرت عمر فاروق اعظم کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمیں بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ آئیں آج کا سیشن کمپلیٹ کرنے لگے ہیں۔ آج کی حدیث، نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الادب المفرد کی حدیث، تہادو تہابو، بڑی مشہور حدیث ہے، تہادو تہابو، کہ آپس میں تحفے لیا دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ تحفے دیا لیا کریں، ویسے ہی بڑا مہینہ ہے رمضان ہے، کچھ لیا دیا کریں۔ کچھ غربا حضرات ہیں، کم آمدنی والے لوگ کہتے ہیں ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں یار، کھجور کا پیکٹ دے دیں، چھوٹی چاکلیٹ ہی دے دیں، کچھ لینا دینا رکھیں۔ آج کل ویسے ہی محبتیں کم ہیں، نفرتیں زیادہ ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تحفے لیا دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ محبتوں کے ڈھیر عطا کرے۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ آج کے افطار کے دستر پر جو کچھ آج دن بھر پڑھا، جو پڑھیں گے فاتحہ، سب حضرت عمر فاروق اعظم کے اصال ثواب۔ پہلے تو حضور علیہ السلام کو بھیجنا ہے، وہ تو ڈن ہے، پوری امت کو ہدیہ پیش کرنے کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں کریں، اللہ تبارک تعالیٰ برکت نصیب کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم آج کے اس رمضان کی پارے کو، رمضان کی نشست کو قبول فرما، میری ٹیم کو مزید ہمت عطا فرما، اور بیچ میں کچھ مشکلات بھی تھی، ہم نے بعد میں کنٹینیو کرا ہے۔ ہمارے اخلاص کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، ہماری محنتوں کو قبول فرما۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی برکت سے جو عروج و ترقی ملی، مولا ہمارے کام اور ہمارے دیکھنے سننے والوں کے کاموں کو بھی عروج عطا فرما۔ ہمارے اہل خانہ کی ہم سب کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پر کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین